نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا درس چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے درس کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ آپ حضرات سماعت فرما ہی چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجے، یعنی ایک تو کہ تم اشرف المخلوق، ساری ہماری مخلوق کے اندر تمہیں شرف حاصل کہ تم انسان ہو، اور پھر اس انسانیت میں شرافت بایمانہ کہ آپ ہی میں سے ایک رسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جلوہ گر فرمایا۔ یہ اور بڑی شرافت ہے تمہاری۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ تم کفر و الحاد کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، کفر و شرک کی بیماریوں میں مبتلا تھے، ہم نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، اور انہوں نے ان ساری ناپاکیوں سے تم کو پاک اور منزہ کر دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب اور اسرار علم سکھلاتے ہیں، یعنی کتاب یعنی قرآن عظیم تمہیں سکھلاتے ہیں، والحکمت، اور اسرار علم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اجمالی طور پر قرآن عظیم کے اندر بیان فرمائے۔ مثلا نماز کا حکم دیا، لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کتنی دیں، کس کو دیں، کس طرح دیں، یہ سب آقا علیہ السلام نے ہم کو سکھلایا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تعلیم فرماتے ہیں تم کو وہ جس کا کہ تمہیں علم نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے ناواقف تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں۔ یہ سب علم ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام نعمتوں سے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اسی لیے پہلے ارسلنا فرما دیا گیا۔ اور یہ بات کہ آپ علیہ السلام ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہیں، اس کی چند وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ساری نعمتیں فانی ہیں، اور آپ علیہ السلام دین و دنیا میں باقی ہیں۔ ہاتھ پاؤں مال و دولت ایک وقت سب جواب دے جاتے ہیں، مگر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں بھی ہماری رہنمائی فرما رہی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے ذریعے سے فوائد عطا فرمائے گا۔ دوسرے یہ کہ دین و دنیا کی تمام نعمتیں آپ ہی کے طفیل ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو یہ رحمت ہے، ورنہ زحمت ہے۔ مال دولت اور اعضاء ہمارے لیے ثواب بھی ہیں اور باعث عذاب بھی ہیں۔ ان کا صحیح استعمال سکھانے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
تو گویا آپ تمام نعمتوں کو نعمت بنانے والے ہیں۔ چوتھے یہ کہ ہمارے اعضاء قیامت میں ہمارے عیب کھولیں گے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اعضاء، لیکن جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیوب کو چھپائیں گے، ہماری اچھائیاں بیان کریں گے۔ اور اس آیت کریمہ سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ قرآن عظیم کا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تلاوت اور تعلیم کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیکم، اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تو تلاوت کا الگ ذکر ہے اور تعلیم کا الگ ذکر ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تلاوت بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت ہی نہیں، عمل کافی ہے، وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو صرف تلاوت پر قناعت کر کے عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہ بھی بد نصیب ہیں۔ آج کچھ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہمارا نیا مکان تعمیر ہوتا ہے یا ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو بس قرآن عظیم کی تلاوت ہی کے اوپر قناعت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم کا حقیقی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس آیت کریمہ سے تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ظاہری اور باطنی طہارت حضور علیہ السلام سے ہی ہم کو ملتی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر قرآن لینے والا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اسی لیے فرمایا گیا کہ یزکیکم، وہ تم کو پاک کرتے ہیں۔ وہ رسول ایسے ہیں کہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن عظیم تو پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں آقا علیہ السلام قرآن عظیم کی تعلیمات کے ذریعے سے تمہیں پاکیزہ اور منزہ بناتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم صرف عقل یا لغت سے حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تعلیم نبوی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ تو محض لغت کا علم حاصل کر لینا، محض عقلی گھوڑے دوڑا لینا، اس سے قرآن عظیم کے جو رموز اور نکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عشق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے نور اور معرفت کی تحصیل لازمی ہے۔ پانچواں فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی اور حدیث کے ساتھ فقہ کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم کے ظاہری معنی کے علاوہ اس کے باطنی معنی اور معرفت کے اسرار بھی ہیں، اور یہ سب باتیں لفظ حکمت سے حاصل ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمایا کہ وہ تم کو کتاب سکھلاتے ہیں اور اسرار علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم غیبی عطا فرمائے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتائے، یہاں تک کہ جو پرندہ پر مارے گا یا ذرہ حرکت کرے گا وہ بھی بتا دیا، جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھولا وہ بھولا۔ ساتواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم کا علم بہت ہی اہم علم ہے، اور خود قرآن عظیم بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو سکھانے کے لیے رسولوں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور حق یہ ہے کہ بڑے استاد بڑی کتاب پڑھانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی تعلیم دنیاوی استادوں یا محض عقل سے نہ دی۔ قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور سائنس اور تمام عقلی اور نقلی علوم سکھانے کے لیے نبی نہیں بھیجے گئے ہیں، وہ عقل کے حوالے کر دیے گئے جو عقلاء اس کی تعلیم دیتے ہیں، مگر قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے 8واں فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے اندرونی اور بیرونی حالات سے واقف ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں یزکیکم کی تفسیر کے اندر گزرا۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو آقا علیہ السلام کی طرف مجازن نسبت کرنا جائز ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خدا کا کام ہے، یہاں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ دیگر آیات میں اور بھی رب کے فعلوں کو حضور کی طرف نسبت دی گئی۔ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کہیں فرمایا گیا اگر وہ اللہ اور رسول کے دیے پر راضی ہوتے، کہیں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا۔ لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، دولت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ ساری نسبتیں مجازی ہیں، حقیقت میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن اگرچہ بغیر سمجھے ہو فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت نے تلاوت کا ذکر علیحدہ کیا اور تعلیم قرآن کا ذکر اس آیت میں علیحدہ کیا۔ بیمار انسان مرکب دوا سے شفا پا لیتا ہے، اگرچہ اس کے اجزاء سے وہ بے خبر ہو۔ آیات قرآنیہ مرکب دعائیں ہیں، لہذا ان مرکب دعاؤں سے جب انسان ان کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بلبل، مینا، طوطا وغیرہ جو ہیں یہ بغیر سمجھے ہماری بولی بولتے ہیں، لیکن ہم کو وہ بڑے پسندیدہ اور محبوب لگتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما لے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزمرہ قرآن عظیم کے کچھ حصے کی تلاوت کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اس قرآن عظیم کے کچھ حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن عظیم کے نزول کا حقیقی جو مقصد ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔